السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں اگر یہ 5 کمیاں انسان اپنے اندر سے دور کر لے تو وہ آج کے دور کا ایک نمونہ بن جائے، ایک مثال بن جائے۔ وہ 5 کمیاں کون سی ہیں؟ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بجائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا مسئلہ ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو وہ 5 کمیاں کون سی ہیں؟ اگر انسان ان کمیوں کو اپنے اندر سے دور کر لے تو ایک ولی بن جائے، ایک نمونہ بن جائے، ایک مثال بن جائے۔ پہلی کمی کون سی ہے کہ ہم علم تو سیکھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمیں بہت سی باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے۔ جب پتہ ہے تو اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایسے تو اگر علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی فیصلے کرنے پر آ جائے تو شیطان کو بھی بڑا علم تھا، اتنا علم تھا کہ وہ فرشتوں کا مولوی کہلاتا تھا۔ اس لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے۔ اگر علم حاصل کر لیا اس پہ عمل نہیں کیا تو وہ علم کسی کام کا نہیں۔ اس لیے علم کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ دوسری کمی، ہم اللہ کی نعمتوں کو اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں اور اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں تو اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمایا، لیکن ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ دنیا کی نعمت کو چھوڑ کر اپنے اندر خود جھانک کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو گے تو اس کو گن ہی نہیں سکتے۔ دوسری کمی ہمارے اندر وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمت تو مانگتے ہیں لیکن اس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تیسری کمی کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں، ذرا غور کریں اپنے اندر کہ ہم اپنی دعاؤں میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اپنی دعاؤں کے اندر سب چیز مانگتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ہر چیز مانگتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ کہ ہم دن میں رات میں کتنا گناہ کرتے ہیں اس کا اندازہ ہم خود نہیں کر سکتے۔ دن اور رات کتنے ہمیشہ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ چوتھی کمی کہ ہم اپنے مردوں کو دفن تو کرتے ہیں لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کیسی عبرت؟ کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے اور اپنا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اس کے متعلق میں ایک چھوٹا سا بڑا عجیب واقعہ یاد آ گیا کہ ایک صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے ایک ہمسایہ تھے، میرے پڑوسی تھے، میں ان سے بہت لگاؤ رکھا کرتا تھا۔ ایک دن ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال پر ہمیں بڑا ملال ہوا، صدمہ ہوا۔ تو میں نے اپنے گھر میں کہہ دیا کہ آج سے 1 مہینے تک ہم اپنے گھر میں ٹی وی نہیں چلائیں گے کیونکہ پڑوس کے اندر انتقال ہو گیا ہے۔ اگر ہم ٹی وی چلائیں، خوشی منائیں، کیا ان پہ تو ان لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟ اس لیے ہم 1 مہینے تک ٹی وی نہیں چلائیں گے۔ تو ان کے گھر والوں اور بچوں نے بھی یہی کہا ٹھیک ہے کہ ہم 1 مہینے تک ان کے غم کو منائیں گے۔ 4 دن گزرے ہی تھے کہ ان ہمسائے کے گھر سے ٹی وی کی آواز آنے لگی۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے مردوں کو دفن تو کر دیتے ہیں لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اگر ہم عبرت حاصل کریں کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنے میں بڑا دل لگنے لگے، اللہ کی یاد میں آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے
کہ جب وہ کسی میت کو دفن کرنے کے لیے قبرستان لے جایا کرتے تھے تو وہ اتنا روتے تھے کہ وہ روتے روتے وہ بے ہوش ہو جاتے۔ جس چرپائی پر مردے کو قبرستان لے جایا کرتے تھے، جب قبرستان سے اس چرپائی کو لے کے آتے تھے تو اس چرپائی حسن بصری کو لے کے آیا کرتے تھے، یعنی اتنا روتے تھے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یعنی آخرت کا خوف اور مرنے کا خوف کتنا تھا، اللہ کا خوف اور ڈر کتنا تھا۔ تو ہمیں اپنے مردوں کی تدفین سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور پانچویں کمی جو ہمارے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے دوستوں اور بزرگوں کی نصیحت کو تو سنتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمارے بڑے ہمیں کوئی بات سمجھائیں یا ہمارے ماں باپ ہمیں کوئی بات سمجھائیں تو ہم اس کو سنا انسنا کر دیتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، یعنی ان کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہمیں کوئی تجربے کی بات بتائے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں۔ کبھی بھی یہ سمجھنا نہیں چاہیے کوئی ہمیں نصیحت کرے تو اس کو غور سے سنیں، اس کی بات میں ایک لوجک ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی ہر بات کو غور سے سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 نصیحتیں، 5 کمیاں ایسی تھیں کہ اگر انسان اپنے اندر سے ان نصیحتوں پر عمل کر لے اور ان کمیوں کو دور کر دے تو ایک نمونہ بن جائے، ایک مثال بن جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کمیاں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس اہم اور خاص بات سے فائدہ اور نفع اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔